اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ہم مختلف موضوعات پر ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف احکام سے بلکہ اور نقود جو ہیں وہ تاریخ سے ریلیٹڈ یا بہت سارے ایسے شک و شبہات ہوتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور بحمدللہ ہم اس سوالوں کے جواب اپنے آغا کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پھر موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم مولانا بات کرتے ہیں جب شکیات کی بات، تو یہ جو شک ہے اس کے لیے کتنی مناہی کی گئی ہے؟ کیونکہ شک کرنا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو یہ جو عام اصطلاح میں اگر ہم بات کریں، پاکیزگی کی بات کریں، نماز میں بات کریں یا کچھ دیگر جو شرعی امور ہوتے ہیں، اس میں جو شک آ جاتا ہے، اس کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے، کس طرح سے منع کیا، اس پر پورا تفصیل سے فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جہاں تک شک کا مسئلہ ہے، انسانی ذہن اور انسانی زندگی اس طرح سے ہے اور انسان کا ذہن اس طرح سے ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس کو کسی چیز کے اوپر یقین حاصل نہ ہو اور شک کرنے لگے اس مسئلے میں۔ تو یہ ایک بہت نیچرل سی چیز ہے کہ انسان بھول جائے کہ مثلا اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس نے یہ چیز دیکھی یا نہیں دیکھی۔ صرف نماز سے تعلق نہیں، زندگی کے بہت سے امور میں ہے۔ آپ نے یہ چیز وہاں کہیں رکھی تھی، آپ بھول گئے کہاں رکھی تھی۔ صبح شام یہ کام ہوتے ہیں۔ یا مثال کے طور کے اوپر فلاں صاحب سے بات کرنی تھی اور انہوں نے سے بات کی یا نہیں کی، شک ہو رہا ہے کہ بات کی یا نہیں کی، یا ان سے وعدہ کیا تھا یا نہیں کیا، تو بہت سی چیزیں ہیں، پیسے دیے نہیں دیے، لیے نہیں لیے، اس طرح کی زندگی میں عام طور سے شک ہونا، کسی چیز کا یقین نہ حاصل ہونا، یہ بہت نیچرل سا پروسیس ہے۔ لیکن اگر یہ پروسیس بڑھتا چلا جائے، یعنی نگیٹیوٹی کے لحاظ سے بڑھتا چلا جائے، یعنی ہر چیز میں انسان کو شک ہونے لگے، تو اس کو چیز کو پسند نہیں کیا ہے، اور اسلام نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا، اور اسلام نے اس کی پازیٹیو ویز بیان کی کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو، اس کے اوپر توجہ ہی نہ کرو، حتماً یہ ہو گیا ہے۔ یعنی صرف اس لیے کہ انسان پازیٹیو ہو جائے اور شکیات پر اس کا اثر دھیان نہ دے، اسلام نے بہت آسان طریقے سے اس کو حل کیا۔ یعنی وہ انسان جس کو شک بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ احکامات میں دیکھیں، جس کو بہت شک ہوتا ہے، تمام مراجع نے کہا ہے کہ کثیر الشک کے شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان اس کو ایک نماز میں کئی بار شک ہوتا ہے، پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں، دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں، دوسری پڑھ رہا ہوں، تیسری پڑھ رہا ہوں، ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا، اٹھنا، تشہد پڑھاتا ہے، ایک ہی نماز میں اس کو کئی دفعہ شک ہوتا ہے۔ اور صرف ایک نماز کی بات نہیں، اس کو ہر نماز میں اس طرح ہونے لگے تو اس آدمی کو پھر ہم کثیر الشک کہتے ہیں، اور کثیر الشک کے شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حتماً اس کے اندر کوئی واقعیت ضرور ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اس چیز سے باہر نکل آئے، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل چیز ہے اور یہ اس کی پوری زندگی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے کہا کہ نہیں، ہمیں تم سے یہ شک نہیں چاہیے، ہمیں تم سے اس طرح کی نماز نہیں چاہیے، تم جیسے بھی پڑھ دو ہمیں قبول ہے، کیونکہ خدا کا ہدف یہ نہیں کہ انسان صبح سے دوپہر تک صرف نماز پڑھتا رہے یا صرف اپنے بدن کو پاک کرتا رہے، وہ تو ایک خاص حالت تک انسان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اس نے اس طرح کے احکامات دیے ہیں۔ ایک دفعہ ہاتھ دھو لیجئے، احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ دھو لی۔ اب ایک انسان کو آپ دیکھیں گے مسلسل وہ ہاتھ دھو رہا ہے، ہر چیز کو چھونے کے بعد ہاتھ دھو رہا ہے، تو وہ کثیر الشک ہے۔ اس کے لیے شریعت نے اس کو منع کیا ہے، اور اسی لیے احکامات جاری کیے ہیں کہ کثیر الشک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جس طرح سے بھی نماز پڑھ لے صحیح ہے، وہ جس طرح سے بھی وضو کر لے صحیح ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ اس کو اس مرحلے سے، اس سٹیج سے، اس کیفیت سے، اس کنڈیشن سے باہر نکالا جائے۔ ہاں، چونکہ ایک عام انسان کو، لیکن ایک عام انسان جو نارمل لائف جی رہا ہے، جس کو ہر چیز میں شک نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی کبھی نہ کبھی شک ہو سکتا ہے، دھیان بھٹک جائے، نماز کی رکعت بھول جائے، بیان بھٹک جائے، سورہ بھول جائے، دھیان بھٹک جائے، کوئی عمل بھول جائے، یہ بہت نیچرل سی چیز ہے۔ تو اس کے لیے احکامات اس نے وضع کیے کہ تاکہ اس کی پوری نماز کا مسئلہ نہ خراب ہو، کچھ چیزیں اس کی اسی طرح سے صحیح ہو سکتی ہیں۔ ہاں، کچھ شک واقعاً ایسے ہیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور انسان کو دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو ہر طرح کے شک کے لیے اسلام نے حکم بیان کیا، تاکہ اولاً روزمرہ میں آنے والی چیز ہے، لہٰذا اگر ہم اس کے لیے احکام نہ صادر کریں تو ایک انسان کے ساتھ ممکن ہے بہت پریشانی ہو جائے اس کو نماز پڑھنے میں۔ احکام جہاں صادر ہوئے وہاں نارمل سٹیجز کے لیے ایک الگ احکام ہے، اور جو ساتھ بہت زیادہ شک کرتا ہو یا اب نارمل کیفیت پہ آ چکا ہو، اس کے لیے احکام اس نے بالکل الگ طرح سے صادر کیے۔ اور ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاً تو کوشش کرے کہ شک میں مبتلا نہ ہو، شک میں مبتلا ہو بھی جائے تو کسی ایک پازیٹیو وے میں اس کو
کسی ایک طرف ضرور اپنے آپ کو یقین پر لے جانے کی کوشش کرے. اگر اس کے باوجود نہیں آ رہا ہے تو احکام شریعت نے شک کے بیان کیے ہیں, وہ بھی نارمل سچویشنز میں, یعنی کم شک ہوتا ہو. ایک نماز میں ایک بار شک ہو گیا, کئی نمازوں کے بعد ایک آدھ نماز میں شک ہو گیا, کئی وضو کے بعد ایک آدھ وضو میں شک ہو گیا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہر نماز میں شک ہوتا ہے, ہر وضو میں شک ہوتا ہے, ہر طہارت میں شک ہوتا ہے, اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال, ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہوں اور نماز جمعہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے نماز جمعہ کی نیت جو کی ہے وہ واجب کی نیت سے کی ہے سنت کے لیے. اب وہی حالت ہوتی ہے نماز ظہر کے لیے کہ پھر اب میں کس انداز میں نماز ظہر پڑھوں. تو کیا نماز اگر جمعہ واجب کی نیت سے اگر پڑھ لی ہے تو کیا نماز ظہر سنت کی نیت سے پڑھنا ہے, یا اگر ہم اس کو بھی واجب کی نیت سے پڑھ لیں تو اس میں کوئی اشکال ہے؟ دیکھیں, جہاں تک نیت کا مسئلہ ہے, چاہے جمعے کی نیت ہو چاہے ظہر کی نیت ہو, اگر آپ کو شک ہر بار ہو جاتا ہو جی, اور آپ کو پریشانی صرف شک کی بنا پر ہو رہی ہے کہ میں نے نیت کون سی کی تھی, تاکہ حکم اگلی نماز کی نیت میں کیسی کروں, کیونکہ واجب کی نیت سے پڑھی تو وہ احتیاط کی نیت سے پڑھی جائے گی, یا اگر اس کو احتیاط کی نیت سے پڑھا ہے تو وہ واجب کی نیت سے پڑھی جائے گی. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ معافی ذمہ کی نیت کیا کریں, قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھیں. بہت آسان سا کام ہے. نماز جمعہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اب اگر شریعت کی نظر میں وہ واجب ہے تو واجب کے حساب میں لکھ دی جائے گی, اگر وہ مستحب ہے تو مستحب کے حساب میں لکھ دی جائے گی. نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. تو اصل ہدف ہے کسی بھی عبادت کا وہ قربت الہیہ ہے. اب چاہے یہ قصد قربت واجب کی نیت سے کیا جائے, چاہے قصد قربت مستحب کی نیت سے کیا جائے, دونوں میں قصد قربت ہونا ضروری ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان قصد قربت کی نیت سے کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو ہر حال میں وہ عمل صحیح ہے, چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ مستحب ہو. تو اگر ان کو شک بہت ہوتا ہو کہ میں نے نیت کون سی کی تھی, تو آسان راہ حل ان کے لیے یہ ہے کہ یہ قصد قربت کی نیت سے ہی اپنے اعمال انجام دیا کریں, کیونکہ قصد قربت کی نیت سے پھر شک رہنا باقی نہیں رہ جائے. کیونکہ قصد قربت کا شرط ضروری ہے, واجب اور مستحب کی شرط ضروری نہیں ہے نیت کے صحیح ہونے میں, لہٰذا وہ کافی ہے. نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ, یہ نیت کافی ہے. ہاں, اگر انسان واجب کی نیت سے نماز جمعہ پڑھتا ہے تو اکثر مراجع کے نزدیک نماز ظہر اس کے لیے واجب نہیں رہ جاتی, وہ احتیاط کی بنا پر ہے, لہٰذا وہ بنا پر احتیاط نماز ظہر کی نیت کر سکتا ہے. وہاں پر بھی نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ کی نیت کافی ہے. لہٰذا اگر ان کو شک ہوتا ہے نیت کے سلسلے میں تو سب سے آسان یہ ہے کہ نیت قصد قربت کی رکھیں, واجب اور مستحب کی نیت کرے ہی نہیں, تاکہ یہ اس پریشانی سے اور اس سائیکولوجیکل مسئلے سے باہر آسانی سے آ جائیں. جزاک اللہ. توصیف الحسن خان جو کہ سلطان پور سے سوال کرتے ہیں, السلام علیکم آقا, اکثر عمل کا زیادہ ہو جانا, مثلا پہلی رکعت میں ہی میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا اور اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا, لیکن بیچ میں مجھے خیال آیا کہ میں نے پہلی رکعت میں تشہد پڑھ لیا, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی مقام پر, چاہے جہاں پر کھڑا ہونا چاہیے وہاں پہ بیٹھ گئے ہو, جہاں پر بیٹھ جانا چاہیے وہاں کھڑے ہو گئے, تو اس کو عمل کو اضافی عمل جو ہوتا ہے مقام سے کہ غلط, یعنی ایک مقام کے اوپر وہ عمل کرنا جو اس مقام کے لیے نہیں ہے, اضافی عمل کرنا. اس کے لیے طریقہ ان کا یہ ہے کہ جب نماز تمام کر لیں گے تو یہ 2 سجدے سہو اس نیت سے کریں کہ میں نے جو غلط مقام پہ کھڑا ہو گیا, غلط مقام پہ بیٹھ گیا, اس نیت سے 2 سجدے سہو اور تشہد السلام کہہ کر نماز ختم کر دیں گے. نماز ختم ہونے کے بعد یہ 2 سجدے سہو کریں گے اس مقام پہ کھڑے ہونے کے لیے جہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, یا اس مقام پہ بیٹھنے کے لیے جہاں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. لیکن اگر بہت زیادہ یہ عمل ہوتا ہو تو اس کے اوپر توجہ نہیں کریں اور اپنے عمل کو اسی طرح انجام دیں. بعد میں صرف ایک بار سجدے سہو کر لینا ان کے لیے کافی ہے. یہ کیونکہ شکیات کی اوپر بات کریں تو سوالات بھی اسی طرح سے. ایک اور صاحب نے نام تو نہیں لکھا, السلام علیکم آقا یہ بتائیں کہ سورہ الحمد کے بعد میں رکوع میں چلا گیا, پھر خیال آیا کہ میں نے دوسرا سورہ نہیں پڑھا, میں پھر رکوع سے پلٹ کر آیا دوسرا سورہ پڑھا, اور پھر اس کے بعد کیونکہ دوسرے سورے کے بعد میں نے پھر رکوع کیا, تو کیا یہ اضافی اس میں آ جائے گا 2 جو رکوع ہیں؟ بالکل, رکوع یہ اضافی ہو جائے گا اگر رکوع میں نہیں پہنچے تھے. جی, اگر ایک انسان قرأت کر رہا ہے, سورہ الحمد پڑھا, اس نے رکوع میں چلا گیا, رکوع میں جاتے جاتے اسے خیال آیا, جی ابھی موومنٹ میں ہے, اسے خیال آیا کہ میں نے سورہ نہیں پڑھا,
تو وہ پلٹ سکتا ہے، یہ رکوع حساب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر رکوع میں تھا، باقاعدہ رکوع میں جا چکا ہے اور رکوع کے ذکر پڑھتے پڑھتے اسے خیال آیا کہ میں نے سورہ نہیں پڑھا ہے، تو ان کو واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، ان کو رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد اٹھنے کے بعد اگر چاہیں تو سورہ پڑھ کے دوبارہ سیدھے سجدے میں چلے جائیں، ان کو دوسرا رکوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ اگر ذکر یعنی وہ جو سورہ پڑھنا ہے وہ نہیں بھی پڑھیں تب بھی ان کی نماز صحیح ہے، کیونکہ یہ مقام سے گزر چکے ہیں، جو مقام تھا اس سے گزر چکے ہیں اور سورہ حمد پڑھ دیا ہے، تو لہٰذا سورہ حمد کے بعد اگر ایک سورہ رہ گیا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا ہے، غلطی سے چھوٹ گیا ہے اور دوسری سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی اب رکوع کر چکے ہیں یا رکوع کی حالت میں ہیں، ذکر رکوع کہہ رہے ہیں، تو واپس پلٹنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اپنی نماز کو اسی طرح جس طرح کنٹینیو کرتے ہیں اسی طرح کنٹینیو رکھیں، ان کی نماز بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورہ حمد اگر پڑھ چکے تھے، ہاں اگر واپس آ جائیں اور سورہ کی تلاوت کریں تب بھی دوبارہ رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے سجدے میں جائیں گے، لیکن اگر رکوع کو دو کر دیں گے تو نماز ان کی باطل ہو جائے گی، یہ نماز ان کو پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال اسی طریقے کا ہے کہ مثلاً سورہ الحمد کے بعد ہم اگر کوئی سورہ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو جیسا کہ بتایا کہ اور ہم ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو نماز کیا صحیح رہے گی یا دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ اگر انسان یہ عمل غلطی سے کرے، یعنی سورہ حمد پڑھا اور یہ خیال کر کے کہ مثال کے طور پہ ہم سورہ حمد پڑھتے پڑھتے وہ رکوع میں چلا جائے، ذہنی میں نہیں رہے کہ ہمیں سورہ پڑھنا دیا، گمان کرے کہ میں سورہ ہی پڑھ رہا تھا، ہو جاتا ہے یہ، اور رکوع میں چلا جائے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے یہ کام کرے، یعنی سورہ حمد کے بعد جان بوجھ کے سورہ کی تلاوت نہ کرے اور رکوع میں چلا جائے تو نماز صحیح نہیں ہے، ان کو یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ جو اضافی چیزیں ہیں، مطلب خاص طور سے سجدے اگر 2 سے 3 ہو جائیں مثلا، اور رکعت اگر 4 رکعتی نماز ہے اور وہ 5 ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر غلطی سے 2 سجدے کے یہاں 3 سجدے کر لے انسان تو اس کا نماز صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر غلطی سے 5 رکعت پڑھ لے، بعد میں اسے خیال آئے کہ یہ 5 رکعت میں نے پڑھی ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر بیچ نماز میں شک ہو جائے کہ یہ 4تھی رکعت پڑھ رہا ہوں یا 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں، تو پھر وہ انسان جہاں پر ہے وہیں سے بیٹھ جائے گا اور رکوع نماز کو تشہد و سلام کر کے ختم کرے گا اور پھر 2 سجدے سہو کر کے اس نماز اس کی صحیح ہے۔ ایک دفعہ اس کو یقین ہو جائے نماز کے بعد میں نے 5 رکعت پڑھ لی ہے تو 5 رکعت کی کوئی نماز نہیں ہے، اسے یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایک مسئلہ ہے کہ اس کو شک ہو جائے، حالت نماز میں ہے، ابھی اس سے شک ہے کہ یہ 4تھی رکعت ہے کہ 5ویں رکعت ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ فوراً بیٹھ کے تشہد و سلام کہہ کے نماز ختم کر دے گا، صرف 2 سجدے سہو کرنا ہے، اس کی نماز بالکل صحیح ہے۔ ایک دفعہ نماز کے بعد اسے شک ہو رہا ہے کہ 4 رکعت ہے کہ 5 رکعت ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نماز اس کی صحیح ہے۔ ایک دفعہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے 5 رکعت نماز پڑھی ہے، یقین 100% اسے ہو جائے کہ میں نے 5 رکعت نماز پڑھی تو یہ نماز باطل ہے، اسے دوبارہ 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ نماز کے دوران مثلاً وضو ٹوٹ جائے، یعنی اگر ریا خارج ہو جاتی ہے اور وہ جماعت کے ساتھ ہے اور اس کے بعد وہاں سے نکل نہیں سکتا، تو اس درمیان کیا کرنا چاہیے؟ کہ نماز جاری رکھے امام کے ساتھ، پیش نماز کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد نماز تمام ہونے کے بعد وہاں سے اٹھ کر جانا ہے، یا کیا حکم ہوتا ہے شرعی؟ اگر انسان کا وضو باطل ہو جائے تو اس کی نماز اپنے آپ باطل ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ صف سے باہر نہیں جا سکتا کسی وجہ سے، مثلا یہ نماز جماعت میں ہے اور تنگ ہے صف میں، صفوں سے نکل نہیں سکتے، نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، تو یہ نماز ان کی باطل ہو چکی ہے۔ لیکن اگر یہ امام کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز ان کی باطل ہو چکی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جیسے ہی ان کو موقع ملے یہ وہاں سے نکلیں، وضو کریں اور دوبارہ اپنی نماز کو صحیح کریں۔ اگر بعد میں جماعت ہونی تو اس جماعت کے ساتھ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں نکل پائیں تو ارکان ہے تو آپ اگر ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کے ہٹنے سے باقی کسی کی نماز کو کوئی حرج نہیں ہوگا اور آپ ہٹ سکتے ہیں تو آپ ہٹ جائیں، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ بہت لمبی صف ہے، بیچ سے ایک انسان اگر نکل بھی جائے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اکیلے نمازی ہیں آپ، مثال کے طور پہ ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اکیلے نمازی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ نکل ہی نہیں سکتے جیسا کہ ان کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے، تو پھر آپ نماز کے ارکان کو ادا کرنا چاہیں تو ادا کرتے رہ سکتے ہیں، یا بیٹھ جائیں، مثال کے طور کے اوپر آپ بیٹھ جائیں،
جو قعود کا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے تشہد پڑھتے وقت ہم بیٹھ جاتے ہیں، جیسے سجدہ کرتے وقت جیسے تشہد کے بعد 2 رکعتوں کے بیچ میں 4 رکعت کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہیں. باقی لوگ نماز اپنی پڑھتے رہیں گے، ان کی جماعت بھی حرج نہیں آئے گا. آپ بیٹھ جائیے اور جب نماز تمام ہو تو آپ جا کے اپنا وضو کریں اور دوبارہ نماز کو انجام دیں. جزاک اللہ. مبشر عباس جو کہ بنارس سے سوال کرتے، السلام علیکم آقا، بیچ نماز میں نماز جماعت کے ساتھ جڑنے کے کیا طریقے ہیں، اس کو تفصیل سے فرما دیجئے. دیکھیں، بیچ نماز میں اگر کوئی انسان لیٹ پہنچا، مثلا نماز ہو رہی ہے ظہر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، اور انسان مثال کے طور پر تب پہنچا جب اسے معلوم نہیں کہ نماز کون سی رکعت میں ہے، نہیں پتہ اسے، تو بیچ میں شامل ہونے کا طریقہ یہ کہ رکوع تک وہ شامل ہو سکتا ہے. یعنی اگر امام ابھی حالت قیام میں ہے تو یہ جائے اپنی نیت کرے اور جماعت میں شریک ہو جائے گا. بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ امام کون سی رکعت میں ہے، اندازہ ہو جائے گا. اگر قنوت پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں ہے، تشہد پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں ہے. مثلا تشہد کے بعد کھڑا ہو کے اس نے دوسری رکعت پڑھی تو یہ معلوم ہے اس کے لیے کہ میری دوسری رکعت ہے. اب چاہے امام کی تیسری رکعت ہو یا پہلی رکعت ہو، وہ معلوم ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب رکوع سے پہلے آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اگر امام رکوع میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رکوع کے اٹھنے سے پہلے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کر کچھ سیکنڈ رکنے کے بعد، جس کو قیام قبل از رکوع کہتے ہیں، جو واجب ہے، جز ہے قرآن نماز کا، رکن ہے نماز کا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے رک کر ہم رکوع میں جائیں گے اور امام اتنی دیر میں سر نہیں اٹھائے گا تو ہم حتی رکوع میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، ولو یہ کہ سورہ حمد کی قرأت نہ کریں، سورہ کی قرأت نہ کریں، اور امام کی قرأت ہم نے نہ بھی سنی ہو، تب بھی یہ رکعت ہماری صحیح ہو جائے گی. اگلی رکعت میں ہم امام کے ساتھ عمل انجام دیں گے. تو رکوع تک آپ شامل ہو سکتے ہیں. امام رکعت میں ہے، سورہ کی تلاوت کر رہا ہے، چاہے جہری نماز ہے کہ معلوم ہے کہ سورہ کون سا پڑھ رہا ہے، چاہے اخفا نماز ہے ظہر اور عصر کی کہ جہاں معلوم نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے قیام میں ہے، یعنی ابھی قرأت کر رہا ہے، تو آپ شامل ہو سکتے ہیں، اپنی نیت سے شامل ہو جائیں گے. بعد میں آپ پر محرز ہو جائے کون سی رکعت ہے تو آپ اپنی رکعت کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیں گے، وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن رکوع کے بعد یعنی امام سر اٹھا لے رکوع سے تو اب آپ شامل نہیں ہو سکتے ہیں. آپ جب دونوں سجدے کر کے امام دوبارہ قیام کرے گا تب آپ اس کی رکعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اب اگر آپ نے جیسے ہی امام اٹھا رکعت سے اور آپ نے نیت کر کے تکبیر کہہ دی تو آپ اپنا سورہ پڑھیں گے جی. اور اگر امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے سورے کو سن سکتے ہیں، آپ کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ وہ دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ قل اللہ پڑھ رہا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، آپ کی پہلی رکعت میں انہی کے لیے کافی ہے. اب امام اگر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو آپ بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر امام کی تیسری رکعت ہے جی یا امام کے اور آپ کی دوسری رکعت ہے لیکن آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے اور امام اب تیسری رکعت میں آئے تو کم سے کم سورہ حمد کو پڑھ لیں، اور اگر سورہ قل اللہ بھی پڑھ سکیں اتنی دیر میں جتنی دیر میں امام تسبیحات اربع کہہ رہا ہے تو آپ پڑھ لیں. اگر بالفرض نہیں پڑھ سکے اور امام رکوع میں چلا گیا اور یہ خوف ہو کہ اگر میں سورہ حمد پڑھوں گا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو آپ جہاں تک پڑھ چکے ہیں سورہ حمد اگر پڑھ چکے تو آپ اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے. اور قنوت نہیں بھی پڑھا یا نہیں بھی پڑھ پائے تب بھی آپ کی نماز صحیح رہے گی. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شامل ہونے کے لیے نماز جماعت میں رکوع سے سر اٹھانے تک امام کے آپ کسی بھی رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. رکعت کا کاؤنٹ آپ کا اپنا رہے گا، امام کی رکعت سے آپ کو مطلب نہیں ہے. یعنی اگر امام کی تیسری رکعت اور آپ کی دوسری رکعت ہے تو امام اٹھ جائے گا، آپ کو تشہد کہہ کر اٹھنا ہے. اور امام کی چوتھی رکعت ہے اور آپ کی تیسری رکعت ہے تو امام تشہد و سلام جب کہنے لگے تو تشہد کے بعد آپ بلند ہو سکتے ہیں اور اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے. اگر جسے تیسری رکعت میں شامل ہوا اور اسے پتہ نہیں کہ قرأت کون کرے، تب نماز سے جو نماز میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے، تو کیا اس کو جو شخص شامل ہو رہا ہے شروعات میں ہی وہ گیا، اس کو پتہ چلا کہ ابھی قیام میں ایک جماعت قیام میں ہے، تو وہ جب تکبیرۃ الاحرام کہے اس کے بعد سورہ الحمد پڑھنا اس کے لیے واجب ہے؟ اگر وہ پڑھنا چاہے دھیری آواز میں تو سورہ حمد پڑھ سکتا ہے، لیکن بلند آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ حمد کو دہرا سکتا ہے اگر اسے معلوم نہ ہو کہ امام کیا قرأت کر رہا ہے. اور اگر مثال کے طور کے اوپر وقت نہیں ہے، یعنی شروع میں نہیں شامل ہوا، بالکل رکوع میں شامل ہو رہا ہے، تو اسے کسی قرأت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اگر جماعت میں شامل ہو رہا ہے اور ابھی امام کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ سورہ حمد کو آہستہ آواز میں پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس پہ ضرور نظر ثانی چاہیں گے کہ انہوں نے جو سوال کیا کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اکثر لوگ
تو وہ کسی بھی مسئلے کو پوچھنے کے لیے اگر اس میں ان کا مقصد حل ہو رہا ہے اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس پر توجیہ کرتے ہیں کہ نہیں ایسے سے ایسا اگر ہو جائے، ایسے سے ایسا اگر ہو جائے تو کیا نوعیت بدلنے کے نام پر، جیسے شخص جنہوں نے جو سوال کیا کہ مثلا کوئی ایک شخص ہے اور اسے کسی چیز کے گھاٹا ہونے کی امکان لگ رہا ہے تو وہ اپنے حساب سے مسئلے کو بدلنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے اور کیسے اس کو سمجھایا جائے اس بارے میں؟ دیکھیے، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ اگر یہ کام واقعاً وہ سچی نیت سے کر رہا ہے، جی، کسی کو دھوکہ دینا اس کا مقصد نہیں ہے، اپنے طریقے کو بدل رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، جی، صرف اپنے فائدے کے لیے کسی اور کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، مسئلے کو اپنے فائدے کے لیے بدلنا چاہ رہا ہے اور اصل واقعیت کو چھپانا چاہ رہا ہے، تو دنیا میں ہر ایک سے چھپا سکتا ہے لیکن خداوند عالم سے نہیں چھپا سکتا۔ اور عقیدہ معاد اگر رکھتا ہے اور قیامت کے اوپر یقین رکھتا ہے تو اسے اس دن کی اگر یاد دلایا جائے کہ یہ مسئلہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا حساب روز محشر دینا پڑے گا، تو کیا جواب دیں گے، یہ خیال رکھیں۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی نے ایک واقعہ بیان کیا تھا اپنے والد کے سلسلے سے، یعنی مرزا سید مہدی شیرازی جو ایک بزرگ علماء میں سے تھے، مراجع تقلید میں سے تھے اور ایک زمانے میں پوری زعامت مرجعیت کی آپ کے پاس تھی۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے نوجوانوں سے اور لوگوں سے کہ جب بھی کوئی عمل انجام دینا چاہو تو اس عمل کے لیے کل کیا جواب دو گے یہ پہلے تلاش کر لو۔ مثلا میں ایک عمل کرنے جا رہا ہوں، اب میں یہ طے کر لوں، اپنے آپ سے سوال کروں کہ اگر روز محشر خداوند عالم نے مجھ سے سوال کیا یہ عمل کیوں کیا، کس کی اجازت سے کیا، کس ہدف سے کیا، تو میرا کیا جواب ہوگا۔ کیا کہنے، اگر وہ جواب تمہارے پاس ہو تو اس عمل کو انجام دو، اور اگر جواب نہ ہو تو جب آج تمہارے پاس ان حالات پہ جب ہر چیز تمہارے پاس موجود ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج جب جواب نہیں ہے تو روز محشر جب اتنا ہنگامہ ہوگا جہاں انسان کو اپنے نام یاد صحیح سے نہیں آ رہا ہوگا اور اولاد کے باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد باپ کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی نہیں سنے گا، تو وہاں کہاں جواب ہم تلاش کر پائیں گے۔ تو اس جواب کو پہلے تلاش کر لے جو روز محشر کو دینا چاہتا ہے، اگر وہ جواب مثبت ہے، صحیح ہے، تو اس عمل کو انجام دے، اگر مثبت اور صحیح نہیں ہے تو اس عمل کو انجام نہ دے تاکہ روز محشر جواب دینے سے محفوظ رہ سکے۔ تو ہر وہ انسان جو کوئی عمل کرنا چاہ رہا ہے اس طرح کا عمل جس میں وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا عمل کی نوعیت کو بدل رہا ہے، یا سچ کو جھوٹ بتا رہا ہے یا جھوٹ کو سچ بتا رہا ہے، اس کو ہر یہ کہہ کے آپ سمجھا سکتے ہیں، اگر امر بالمعروف کرنا چاہ رہے ہیں یا نہی عن المنکر کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی بات کا اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، تو اس سے صرف یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ خداوند عالم کو کیا جواب دینا ہے۔ جی، اگر جواب آمادہ ہے تو بسم اللہ آپ اپنے کام کو انجام دیجئے، اگر آمادہ نہیں ہے تو پھر ایک 5 دن کے فائدے کے لیے 10 سال کے فائدے کے لیے ابدی زندگی کیوں خراب کی جائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے، سیلف سیٹسفیکشن جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش میں، انسان کا خود اعتماد ہونا اور اپنے آپ میں کسی مسئلے کو لے کر، تو یہ کتنا اہم نقود پیش کیا کہ مثلا ہم کسی مسئلے کو دریافت کر رہے ہیں اور خود اپنا قلب اپنا دل اس پر راضی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ یہ ہوگا، تو اس کو کس نظریے سے شریعت نے دیکھا ہے؟ دیکھیں، 2 طرح کی چیزیں، ایک دفعہ ہے کہ آپ کا دل اس لیے راضی نہیں ہے کہ آپ کا نفس اس کے اندر شامل ہے، مثلا اگر آپ خداوند عالم کے حکم پر عمل کریں گے تو آپ کے مثال کے طور کے اوپر جو پیسے آپ کے پاس ہے وہ پیسے آپ کے پاس نہیں رہیں گے، وہ کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں گے، یا زمین آپ کو اتنی نہیں اتنی ملے گی، یا یہ حق یہاں نہیں ملے گا اتنا ہی ملے گا مثلا، اور آپ اپنے آپ کو اس چیز سے الگ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ جو چیز آپ کا حق نہیں ہے اس کے اوپر نفس آپ کا یہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس چیز کو حاصل کریں۔ اور اگر نہیں، ایک دفعہ ہے کہ سیٹسفیکشن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میرا حق یہی تھا، شرعاً میرے ساتھ یہی حق تھا، تو ایسے مسئلے میں علماء سے دریافت کرنا اور جو اس فن کے جانکار ہیں ان سے اپنے مسئلے کو پوری طرح سے واضح کر کے پوچھ لینا، اور اگر اللہ پہ یقین ہے تو آپ کو سیٹسفیکشن بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کو تیار کریں کہ نفس اگر حکم خدا کے لیے آمادہ ہے تو ہر طرح سے آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے، اور اگر نفس حکم خدا کے لیے آمادہ نہیں ہے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پائے گی۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آقا، بالکل وقت نہیں اجازت دے رہا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں ہم کچھ انہی باتوں کو ملبوز خاطر رکھتے ہوئے سوالات کریں گے کہ کیا اپنے دل کی کیفیت کسی اور شخص سے بیان کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم موضوع ہوگا، آپ ہم سے ضرور جڑے رہیے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اپنے آقا اور مولا کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ ہم سب شامل ہوتے ہیں۔
اللہم اجل لولیک الفرج.